بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی پر نگران حکومت کا جبر کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، بلکہ پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے۔ ریسنٹلی پی ٹی آئی نے لاہور میں لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی اور یہ اجازت لاہور کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے عدالتوں سے رجوع کیا اور عدالت نے پی ٹی آئی کو ایک نئی جگہ کا انتخاب کر کے جلسے کی اجازت مانگنے کا کہا، جس پر پی ٹی آئی نے ایک ورکرز کنونشن، جلسہ نہیں بلکہ صرف ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت مانگی کانا میں، اور یہ اجازت ان کو ظاہری طور پر دے دی گئی۔ یہ اجازت ملنا ہی تھا کہ انتظامیہ کا، اسٹیٹ کا، نگران حکومت کا پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف بڑی تیزی سے ایکشن سامنے میں آیا اور شدید کریک ڈاؤن ہوا۔ وہ ورکرز جنہوں نے اس ورکرز کنونشن میں شرکت کرنی تھی، ان کے گھروں پر حملے کیے گئے، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، ان کی جو چار دیواری کی عزت ایک بار پھر اس کو پامال کیا گیا اور کسی بھی چیز کا، قانون کا، آئین کا احترام نہیں کیا گیا، اور شدید کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے ورکرز پر دیکھنے میں نظر آیا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی نگران حکومت نے۔ اتنا زیادہ خوفزدہ ہے یہ نگران حکومت پی ٹی آئی سے کہ کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اپنے بیانیے پر قائم ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑا ایشو ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ اتنے ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی لوگ پی ٹی آئی سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پاپولیرٹی کو، اس ضد کو کیسے توڑا جائے۔ اب اس پر اس کے ریئیکشن میں جو نگران حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ ظلم کرتی ہے، ان کو مزید پکڑ دھکڑ کرتی ہے، مگر ان کو اس بات کا احساس شاید ابھی تک نہیں ہو پا رہا کہ جتنا ظلم وہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال، تازہ مثال سیالکوٹ میں تھی، جب عثمان ڈار صاحب نے جیسے بھی ایک اغوا برائے بیان کا جو سلسلہ جاری تھا، اس میں انہوں نے ایک بیان دیا عمران خان کے خلاف اور عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا اور ان کے خلاف دیگر الزام بھی لگائے۔ اور اس کے بعد عثمان ڈار کی والدہ جب میدان میں آئیں تو انہیں اتنی زیادہ سپورٹ ملی عوام کی کہ عثمان ڈار صاحب کبھی زندگی میں اتنی سپورٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک ظلم کا سلسلہ جاری ہے اور عوام کی بھی ضد ایک طرف جاری ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آخر کر کیا رہی ہے۔ یہ نگران حکومت سہولت کار بنی ہوئی ہے پاکستان میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے میں۔ یہ اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے پاکستان کی عوام پر ظلم و ستم ڈھانے میں اور پاکستان کی عوام کے منہ پر طباچہ مارنے میں۔ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ایک سرٹیفائیڈ چور، پاکستان سے بھاگے ہوئے مجرم، ملزم نہیں مجرم یاد رہے کہ ان کو سزا مل چکی تھی، جو 1 مہینے کے لیے صرف علاج کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی وہ باہر جائیں، اور ان کے بھائی جنہوں نے ضمانت دی تھی کہ میں اپنے بھائی کے لیے کہ وہ 1 مہینے بعد واپس آ جائیں گے، ان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھائی تم نے ضمانت دی تھی، آخر اس ضمانت کا بنا کیا؟ یہ تم نے پیپر دیا ہے، ایفیڈیوٹ دیا ہے، اب اس کے یہ اپنے بھائی کو بلاؤ ورنہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور شہباز شریف کے خلاف بنتی تھی قانونی کارروائی، کیونکہ وہ ضمانت جو تھی، شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اس بنیاد پر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہونی تھی، مگر انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور انہوں نے وزیر اعظم بن کر پاکستان کے عوام پر جو ظلم ڈھائے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب نواز شریف صاحب آتے ہیں، ایئرپورٹ پر ہی ان کا بایو میٹرکس کر لیا جاتا ہے، پوری اسٹیٹ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، ان کے سامنے لیٹ گئی ہے، اور ہم نے دیکھا پولیس والے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ ایک مجرم کو، ایک سرٹیفائیڈ چور کو، یہ الزامات نہیں، ایک بیسک فیکٹس ہیں، ایک اسٹیبلش فیکٹس ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کا آپ کام دیکھیں کہ کیا ہے، کہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ان کا کام تھا، کہ انہیں گرفتار کیا جاتا، مگر ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے پوری کی پوری انتظامیہ، پورے کے پورے ملک کی مشینری ان کے ویلکم کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ جب نواز شریف صاحب وہاں سے چلے تھے تو وہاں کے پاکستان کے ہائی کمشنر نے ان کو وہاں سے روانہ کیا، اور یہاں پر دیکھیں کہ پولیس والے ان کو سلوٹ مار رہے ہیں، ایئرپورٹس پر ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے ان کو ضمانت ملی وہ اس بات کو تو چھوڑیں ہی آپ، کیونکہ وہ تو قانون کی دھجیاں ہی اڑ گئی، عدالتی نظام تو اس دن تباہ ہو گیا اور پاکستان کی عوام کے سامنے بری طرح سے ایکسپوز ہوا۔ آپ کمپیئر کریں کہ ایک عام آدمی، ایک ریڑھی والا آدمی، کسی گاؤں کا کوئی شخص جو اپنی عدالتوں میں جاتا ہے اپنے کو مقدمہ لے کے، میں خود وکیل ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کی اپلیکیشن کے بعد کئی سال اس کا مقدمہ نہیں لگتا، اس کو ایف آئی آر کروانے کے لیے کئی ہزار روپے رشوت دینی پڑتی ہے ایک پولیس والوں کو۔ تو ایک عام آدمی کے لیے انصاف کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف آپ ایک سرٹیفائیڈ چور کے لیے کہ پورے کے پوری پاکستان کی اسٹیٹ جھک گئی ہے اس کے آگے اور اس کو ویلکم کر رہی ہے۔
تو جب یہ حالات بن جائیں گے تو اس بات سے کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بنانا ریپبلک بن گئے ہیں ہم، ایک جنگل کا قانون ہے یہاں، ایک لا قانونیت کا سا سما ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جلسے کرنے آتے ہیں۔ اب جلسہ فلاپ ہے یا ہٹ، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کا اس جلسے کے حوالے سے ٹارگٹ کیا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، جو اوپنلی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں سے تقریباً 20,000 لوگ موجود تھے۔ وہاں کی جو پولیس ہے ان کے مطابق 60-70 ہزار لوگ تھے، حساس اداروں کے مطابق 80,000 سے 1 لاکھ لوگ موجود تھے، اور کچھ انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق 50 سے 60 ہزار۔ تو جیسے بھی ہے، جتنا بھی ہے، چاہے اب لاکھ ہی اس کو سمجھ لیں، حالانکہ لاکھ کا فگر نہیں ہے، 20 سے 30 ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو پاکستان مسلم لیگ کا جو ٹارگٹ تھا اس کا 10% بھی وہ اچیو نہیں کر سکے، تو ان کا فیلئر، کمپلیٹ فیلئر تو یہیں سے ثابت ہو گیا۔ یاد رہے کہ پورے پاکستان کے ایم پی ایم این ایز، جو ان کے ایکس ایم پی ایم این ایز تھے، ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی تھیں کہ وہ ہر حلقے سے لوگ لائیں، جس طرح بھی لائیں، بسیں بھر کر لائیں، لوگ ضرور لائیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اتنے بڑے لیڈر، اتنے کوئی پاپولر لیڈر واپس آ رہے تھے، کہ عوام کو خود ہی دوڑ جانا چاہیے تھا ان کے پیچھے، اسپیشلی ان کے جو ووٹر سپورٹرز تھے ان کو تو بھاگ کر آنا چاہیے تھا، مگر مسلم لیگ نون مجبور ہو گئی، کسی کو موٹر سائیکلیں آفر کرنے میں، کسی کو جنت کے ٹکٹ تک انہوں نے دے ڈالے، اور جو اگلے آنے والے الیکشن میں ان کو ٹکٹس کی بھی لوگوں کو آفرز کرائی گئیں کہ آپ لوگ لائیں گے تو ہم آپ کو الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ اب لوگ نہیں آ سکے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ کسی اور انڈیپینڈنٹ کیمراز کو وہاں پر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، ان کے اپنے ڈرونز تھے، اپنے ہی کیمراز تھے۔ انہوں نے ایک منظر تو دکھایا کہ بہت دور تک لائٹس تھی، مگر ان لائٹس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ولیمہ سٹائل وہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے ٹیبلز اور چیئرز، مگر اور جھنڈے اونچے اونچے لگائے ہوئے تھے تاکہ اوپر سے کیمرہ آئے بھی تو نظر نہ آئے کہ نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ تو اس کم کراؤڈ کو دیکھ کر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کچھ پریشان بھی ہوئے، اور نواز شریف صاحب کچھ ناراض بھی دکھائی دیے، مگر انہوں نے ایک اچھا شو اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک کبوتر آئے، رونا دھونا ہوا، ایک بالکل ایک جو ڈرامہ، سٹیج ڈرامے کی طرح یہ سین لگ رہے تھے، کیونکہ آپ کو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام ان کے اس ایموشنل حرکتوں کی وجہ سے کوئی کنیکشن بن جائے گا تو یہ امپاسبل ہے۔ عوام سے کنیکشن بنتا ہے کسی بیانیے کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اور ان کا کردار تو ہمارے سامنے ہے، اسٹیبلش فیکٹس ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سرٹیفائڈ چور ہیں، مجرم ہیں، پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے، انہیں پاکستان سے کسی نے ایگزائل تو نہیں کیا تھا کہ آپ ملک میں آ نہیں سکتے ورنہ آپ کو مار دیں گے۔ یہ تو جوڈیشل سسٹم سے خود بھاگ کر گئے تھے اور اب واپس آئے ہیں جب مکمل طور پر ان کی ڈیلز ہو گئی ہیں، جو ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا تعلق تو ڈیلز کے ساتھ ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی سپیچ میں۔ ان کی سپیچ میں بھی کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے گنوایا کہ میں نے یہ کام کیے، وہ کام کیے، ظاہر ہے ان کے دور میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، مگر یہ وہ پروجیکٹس گنوانا بھول گئے جن سے عوام کے ساتھ بہت بڑے بڑے دھوکے ہوئے، جس طرح کہ یلو کیب کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا، پیلی ٹیکسی، وہ کہاں گئی، اب کچھ نظر نہیں آتا، اس کے اربوں خربوں روپے کدھر چلے گئے۔ اس کے بعد قرض اتارو ملک سوارو کی سکیم میں اربوں روپے خربوں روپے وہ کہاں پر چلے گئے۔ تو انہوں نے کئی سکیمز اپنے دور حکومت میں شروع کی جو بالکل ٹوٹل فراڈ تھیں، اور پاکستان کے ساتھ اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہو گئی، اور انہوں نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا کہ یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ، یہ ساری یہ خربوں کی جائیداد کہاں پر کیسے بن گئی۔ تو ان سارے جوابات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، بس اپنی ایک شعبدہ بازی اور ایک ایکٹرز اچھے ہیں یہ انہوں نے ضرور ثابت کر دیا۔ روئے دھوئے کبوترز بھی آئے، اور کبوتروں کی بات دیکھ لیں کہ عمران خان کو کاپی انہوں نے کیسے کیا۔ ایک پرانی ویڈیو ہے جس میں عمران خان جلسے میں آتے ہیں اور عقاب بیٹھا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک کبوتر بلا لیا۔ اب عمران خان کی کاپی کرنے سے عمران خان نہیں بنا جاتا۔ عمران خان بننے کے لیے عوام کا پیار، عوام کا کنیکشن چاہیے، جو اس ٹائم بالکل ہے ہی نہیں، اور یہ بات ثابت ہے ضمنی الیکشن سے، یہ بات ثابت ہے جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مزید انہوں نے اپنے جو تقریر میں ہے وہ یہ کہا کہ میں اب کسی سے ریونج نہیں لوں گا، یعنی ان کی جو کرکس تھا اس یہ بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ بھائی پلیز مجھے معاف کر دو، میں اب تمہاری تابعداری کرتا رہوں گا جیسے کہ میرا بھائی تمہاری تابعداری کرتا ہے، مجھے وزیر اعظم بننے دو۔ تو بس ان کا میسج تھا ہڈن، وہ یہی تھا کہ بھائی میں معافی ہے، میں آپ کے بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں کروں گا، آپ مجھے بس وزیر اعظم کسی نہ کسی طریقے سے بنا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ بنیں گے کیسے؟ ڈیل کر کے یہ آ تو گئے، الیکشن جیتنے کے لیے تو عوام کا ووٹ چاہیے۔ اب اگر الیکشن کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو جیت جاتی ہے، تو نہ پاکستان میں لوگ اس رزلٹ کو مانیں گے، نہ پاکستان سے باہر، کیونکہ سب سرویز کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ 80 سے 90% عوام عمران خان کے بیانیے کے ساتھ اٹیچ ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتی ہے۔ اور یہ بات ان کے جلسے سے بھی ثابت ہوئی، جب نواز شریف صاحب کی تقریر شروع ہوئی اکثر لوگ تو اسی وقت وہاں سے جانا شروع ہو گئے،
اتنے وہ غصے میں تھے، اور دوسرا وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے نعرے لگائے گئے، لوگوں کو جب دہاڑیوں پہ لایا گیا، کئی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1000-1500 روپے دن کے آفر کیے گئے اور اچھے کھانوں کی آفر کی گئی، ہم تو صرف اس لیے آ گئے ہیں، ہم کھانے تو یہاں ان کے کھائیں گے مگر ووٹ عمران خان صاحب کو ہی دیں گے۔ تو ان کے جلسے میں بھی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ عمران خان کے ووٹرز تھے، اور دوسرا سرکاری ملازمین کو فورس کر کے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو بلایا گیا وہاں پر، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک جو جتنے بھی جلسے میں 20-25 ہزار لوگ تھے، بڑی تعداد تو صرف وہ لوگوں کی تھی جو سرکاری ملازمین تھے، جو کہ جن کو زبردستی وہاں پر لایا گیا تھا، اور کچھ لوگ اپنے ٹکٹس کی وجہ سے، الیکشن میں ان کو ٹکٹ چاہیے، ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ آئے ہوئے تھے۔ تو لاہور کے عوام وہاں پر نہیں تھے، وہاں پر فیملیز نہیں تھی، پڑھے لکھے لوگ وہاں پر بالکل موجود نہیں تھے۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ دہاڑیوں والے لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی وہ پنڈال نہیں بھر سکے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان نواز شریف صاحب کے اس جلسے کی ہم نے سارا جو پوسٹ مارٹم ہے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔